باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیزوں، روزے سے متعلق چند آیتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت جو ہے 183۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہاں پر مکے میں جو لوگ تھے، مشرکین مکہ 360 خداؤں کی پرستش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں سے ایک فرد کو نبوت کے مقام پر بٹھایا، جسے ہم محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اندھیرے سے نکلیں اور اللہ کی پرستش کریں اور انعام والے بنے قیامت کے دن۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے، نہ کہ سارے مکے والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے۔ تو یہ لوگ پہلے کیا تھے؟ یہ لوگ پہلے 360 دیوی دیوتاؤں کے اوپر ایمان تھا ان کا۔ تو کس طریقے سے رب کے اوپر ایمان لانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن کے ذریعے سے بتایا، کہ ان کو سمجھانے کے لیے، یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، جیسے آسمان، زمین، چاند، سورج، رات کا آنا، پھر دن کا نکلنا، یہ اللہ کی سائن ہے۔ سائنس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دین سمجھایا۔ سائن کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر میں یہاں سے دلی اگر جانا چاہوں، اور دلی میں ابھی تک نہیں گیا، پہلی بار جا رہا ہوں، اور یہ جو ہے انٹرنیٹ کا پیریڈ بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ، تو جب میں ہائی وے پہ آنے کے بعد میرے کو سائنس نظر آتے جس میں لکھا ہوا ہوتا کہ دلی یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے، تو اس سائن کے ذریعے سے میں دلی پہنچتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے ان سائنس کا ذریعہ بتایا ہم کو، کہ انسان کی تخلیق، ان حیوانات کی تخلیق، پھر بارش کا ہونا، زمین سے اناج نکلنا، طرح طرح کے میوات نکلنا۔ تو اس طریقے سے انسان کی سمجھ میں بات آتی کہ پہلے یہ لوگ جن خداؤں کے آگے جھکتے تھے، ان کا کوئی لٹریچر نہیں ہوتا تھا، ان کی کوئی کتاب نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے ریچولز کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے، لیکن اب ان کو جو گائیڈ لائنس ہے اس پر چلنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ گائیڈ لائنس آمنو کتب علیکم، کتبہ یعنی لکھ دیا گیا، علیکم آپ کے اوپر، سیام روزہ، وہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ویسے ہی لکھ دیا گیا جیسے آپ سے پہلے والوں پر لکھ دیا گیا تھا۔ یعنی یہ جو دین آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے کی انبیاء کو دیا گیا ہے، اور ان کی کتابوں میں اس کی حفاظت تھی۔ اللہ تعالیٰ جو چیز نازل کرتا ہے اس کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی کمپیریٹیو ریلیجن میں بات کرنے والے، جیسے شیخ احمد دیدات مرحوم، اور ان کے ساتھی کینیڈین گیری ملر اور ذاکر نائک صاحب، یہ سب جو ہے کمپیریٹیو کی بات کرتے ہیں، جو کتبہ جو ہم نے لکھ دیا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تبھی ہم کو آسانی سے ملتا ہے یہ جو کمپیریٹیو والی بات ہے۔ لیکن ہم کو یہ چاہیے کہ جیسا امریکہ میں پین ریلیجیس میٹ ہوا کرتی، یہ جو جارج بش جونیئر کے جب سے، جس میں سعودی عربیہ کے حاکم کنگ عبداللہ بھی شامل تھے، تو کمپیریٹیو یعنی پین ریلیجیس میٹ سے یہ پتہ چلے گا کہ ہر کتاب میں جو احکام آئے ہوئے ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، وہ سب کے ایک ہی ہے۔ یعنی یہ قرآن جو ہے سارے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ یعنی تقوی کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی اگر کہے کہ میں ایک سچا سٹیزن ہوں، ایک سچا
دیش بھکت ہوں اس ملک کا، اور کامیں جو ہے پورے غلط کرتا، یعنی بائک پہ جاتا ہیلمٹ نہیں پہنتا، سگنل کو کراس کر جاتا، نو پارکنگ میں گاڑی بائک پارک کرتا، زیبرا کراسنگ یوز نہیں کرتا. یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم ایک سچے نیشنل ہے تو ہم کو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ آپ متقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کیا کریں. 184 میں یعنی گنتی کے چند دن، اور اس کے اندر جو ہے رولز بتائے گئے ہیں کہ کس کو روزہ رہنا ہے، کس کو روزے کوئی روزہ نہیں رہ سکتا ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ احکامات ہیں. اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر پہ ہے تو وہ جو ہے ان دنوں کو کاؤنٹ کر لیں جو روزے چھوڑے ہیں، تاکہ رمضان کے بعد ان روزوں کو مکمل کر لیں. اور اگر کوئی زیادہ بیمار ہے کہ بالکل ہی روزہ نہیں رہ سکتا تو اس کے لیے جو ہے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس کے پاس استطاعت زیادہ ہے، اسے زائد بھی اگر وہ کھلاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حکم جو ہے صرف ایک ہی آدمی کو، ایک ہی مسکین کو کھانا کھلانے کا ہے. اور آگے 185 میں جیسا قرآن کے نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ کتاب جو کھلی نشانیاں والی کتاب ہے جو راستہ دکھاتی ہے، حق اور باطل کا فرق بتاتی ہے کہ حق کیا ہے. اور آئیے آیت نمبر 187 کی طرف آتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے میاں بیوی سے متعلق چند اہم باتیں رکھا ہے کہ میاں بیوی جو ہے روزے کی حالت میں تعلقات نہ بنائیں، بلکہ رات کے وقت میں ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. اور آگے اس کے آگے اوقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح آیت جو ہے ہمارے کو دکھایا ہے. جیسا کہ پہلے میں نے پڑھا کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے. تو اللہ ہی ہے جو قانون بناتا ہے، مکمل قانون. اگر ہم قرآن پر ہمارا پورا ایمان ہے، پورا یقین ہے، تو اس میں ساری باتیں موجود ہیں، کوئی چیز اللہ نے ادھوری نہیں رکھی ہے. اور یہاں پر دیکھیے اور کھاؤ اور پیو، جبکہ روزہ جو ہے بھوک میں رہنا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ شروعات کیا ہے سحری سے. تو ایکسپلینیشن جو ہے اگزامپل دیا ہے رسی سے متعلق، خیط ابیض و خیط اسود، یعنی کالی ڈوری اور سفید ڈوری سے متعلق. تو یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ ہے کالی ڈوری، یعنی یہ آپ کو کھانے کا اوقات ہے، یعنی اندھیرے میں آپ کو کھانا ہے. تب تک کھانا ہے جب تک کہ ایک سفید باریک سی دھاری نظر آنے تک آپ کو کھانے کا پرمیشن ہے. جیسے ہی سفید دھاری آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو کھانے سے رک جانا ہے. یعنی ان دھاگے سے آپ جو ہے سورج کے ڈوبنے، سن سیٹ اور سن رائز کو مت دیکھیے گا، بلکہ دیکھیے کہ اندھیرا جہاں ختم ہو کے سفیدی نظر آتی ہے، جہاں تک آپ کا روزہ ہے. اب موجودہ وقت میں یہاں پر بارکس میں الحمدللہ 5:30 تک سحر کرتا ہوں، یعنی فجر کی نماز کے بعد بھی کھاتا ہوں، کیونکہ یہ اوقات جو ہے واضح طور پر اللہ نے لکھ دیا ہے. اور پھر سفید کرن سے اب ہم کو روزہ لے جانا ہے جہاں تک کہ سفیدی قائم رہتی ہے. یہ چیز نوٹ کریے گا، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری کالی دھاری سے الگ ہو جائے. پھر پورا کرو روزہ رات تک، یعنی سارا دن جہاں ختم ہونے کے بعد پھر کالا پنا جب نظر آتا ہے، اندھیرا آتا ہے، اس وقت جو ہے روزہ ہم کو کھولنا ہے. جس وقت ہم چھوٹے تھے بچپنے میں گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلا کرتے تھے، تو کبھی کوئی ایک ٹیم جو ہے اگر ہار گئی تو تھوڑا ٹینس آتا تھا کہ بھئی اور کھیلیں گے، کیونکہ گھر میں آرڈر ہوا کرتا تھا کہ بھئی جیسے ہی اذان ہوئی گھر میں واپس آ جانا. اندھیرے میں باہر رہنا منع تھا، بچوں کو سختی ہوا کرتی تھی. لیکن بعض وقت جو ہے ہم لوگ ضد میں گولا کھیلنا شروع کرتے تھے، تو وہ روزہ بال آپ کو نظر آتا، 20 منٹ کے بعد آپ کو بال بالکل نظر نہیں آتا. تو جہاں پر اگر صبح کا وقت ہم کو زیادہ ملتا ہے، رات میں ہمارا وقت تھوڑا سا زائد جاتا ہے. یعنی لگ بھگ 7:05 کو بارکس یعنی حیدرآباد میں جس مقام پہ میں رہتا ہوں، یعنی 7:05 کو میں روزہ کھولتا ہوں. اس کی پوری واضح دلیل ہے سورہ 187، سورہ بقرہ 187 187 میں. اب آتے ہیں تہجد سے متعلق. تہجد کی جو نماز ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مزمل سورہ
73 73 اور آیت نمبر 1 سے 5 تک. یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کو جو ہے نیند سے جگا رہا ہے. یعنی بلینکٹ جیسے ہم موڑ لے کے سوتے ہیں نا, وہ بلینکٹ سے اٹھا رہا ہے. ایک کپڑے میں لپٹے والے رات میں قیام کرو مگر تھوڑا سا. یعنی کچھ حصہ جو ہے رات میں اپنی نیند کا سیکریفائس کریں اور نیند سو کر پھر اٹھیں. اور یہ انفرادی نماز ہے. آدھی رات کے بعد یا کچھ اور, یعنی جب بھی آپ کی نیند اشار ہوئی, نیند سونا لازم ہے, نیند کی قربانی ہے. یہ سب سے اہم چیز یہ ہے اس کی. اور اس میں قرآن کی تلاوت کریں آپ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو یعنی ان کے پر اور ذمہ داریاں ڈالا تو ان کو اور مضبوط, یعنی ان کے ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کے ایمان کو مضبوط کیا کرتا تھا تاکہ آگے کی ذمہ داریاں بھی وہ آسانی سے نبھا سکیں. دوسری جگہ جو ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت جو ہے 79. یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر نبی کو ہدایت کر رہا ہے کہ اور رات کو تہجد پڑھو, یہ نفل ہے آپ کے لیے. امید ہے کہ تمہارا رب تم کو مقام محمود پر کھڑا کر دے. یعنی آپ جو اللہ کے احکامات کو مکمل اچھی طریقے سے عمل کرتے ہیں تو اس کے درجات اللہ تعالیٰ جو ہے نبیوں کے بلند کرتا ہے. یہ دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں سورۃ القدر. یہ ہے سورہ 97 اور آیت 1 سے 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں قرآن کے نزول کا ذکر کیا. یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر والی رات کو نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اللہ سوال کر رہا ہم سے, یعنی اس وقت میں سمجھیے کہ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. کہ اس رات ہم جو ہے فرشتے ذوق در ذوق, یعنی کافی تعداد میں فرشتوں کے درمیان اس قرآن کو نازل کیا, کیونکہ یہ قرآن جو ہے انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جانے والا. یعنی یہ کامیابی کی دلیل ہے اگر اس پر جو فالو کرے گا. یعنی قیامت کے دن اس کو اس کتاب کے ذریعے سے, یعنی جو اعمال جو اللہ کے کمانڈمنٹس ہے اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کی کیا ویلیو ہے قیامت کے دن. انسان کا جو مقام یہاں پہ دیا جاتا, دیکھیے ذرا غور کریے کہ 90s میں ہمارے یہاں بل کلنٹن وزٹ کیے تھے آندھرا پردیش 90s میں. بل کلنٹن ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے, ایک پاورفل اسٹیٹ اس وقت میں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریسیڈنٹ تھے اس وقت میں وہ. تو ان کی وزٹ یہاں حیدرآباد ہوئی تھی. تو ان کے آنے سے پہلے ان کے سیکیورٹی گارڈز ہزاروں کی تعداد میں حیدرآباد پہنچے, اور ان کے جتنے موومنٹس رہیں گے وہ پیریڈ میں جب وہ آئے تھے وہ پوری سیکیورٹی ان کے کنٹرول میں لے لیے وہ لوگ. پھر ان کے ساتھ میں اور بھی سیکیورٹی گارڈز, کئی فائٹر پلینز, کئی ہیلی کاپٹرس. یعنی دیکھیے ایک انسان کا جو مقام ہے, یعنی حاکم ہونے کی بنا پر اس کو کس ریسپیکٹ سے, کس آدر اور سمان سے اس کو لے کر آیا گیا. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس قرآن کی ویلیو بتا رہا ہم کو کہ کتنی ویلیو والی یہ کتاب ہے. اس کے اندر ساری یعنی دنیا اور آخرت کے سارے معاملات کا ذکر موجود ہے اس میں. روزے سے متعلق جو ہے مسافر اور بیمار سے متعلق اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے. لیکن یہاں سب سے اہم جو موضوع ہے اس کے اوپر جو ہے غور نہیں کیا گیا وہ ہے مینسس سے متعلق. یہ سورہ نمبر 96 آیت 1 سے 2. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علقہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مینسس انسان کے کریشن میں اس کا بڑا ہی امپورٹنٹ رول بتایا کہ ہر انسان کی کریشن میں مینسس نے بڑا ہی امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. اب دیکھیے اور دوسری جگہ جو سورہ بقرہ میں 222 میں یسألونک عن المحیض قل هو اذن. یہاں پر جب نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آپ سے پوچھیں گے لوگ مینسس کے بارے میں تو ان سے کہو کہ اذن, یعنی یہ پینفل پیریڈ سے, جبکہ اس کا ٹرانسلیشن میں گندگی لکھا گیا ہے.
جبکہ یہ بات تو درست نہیں ہے. اذن کہا گیا وہ ایک فیکٹ ہے. جب ہم دیکھتے کبھی عورتوں کو اس حالت میں تو وہ بیچاریاں آرام کو پسند کرتے, کہتے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ شرم حیا والی بات ہے, وہ کھل کر بیان نہیں کرتی. اور اب دنیا والوں کو دیکھیے اس متعلق کہ اگر ہم پوپ سے پوچھیں کہ کیوں خدا نے عورت کو قرض کیا, تو ایک کہانی بتائیں گے کہ بھئی آدم کو جو ہے ہوا نے گمراہ کیا, جو اللہ کے حکم کی خلافت کرنے کے لیے ہوا نے ان کو اسکایا, جبکہ یہ بات غلط ہے. قرآن میں ہی نہیں بلکہ بائبل میں اور توراہ میں بھی یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے دونوں کو گمراہ کیا. اور اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھئی ہوا نے آدم کو گمراہ کیا, تو پنشمنٹ کون دیا؟ پنشمنٹ اللہ دیا ان کو. تو پھر جب کوئی گناہ کرتا ہے تو پنشمنٹ خدا دیتا ہے, تو پھر یہ کنفیشن روم میں کیوں کنفیس کرواتے ہیں لوگ؟ کیوں عورتیں زیادہ تر آتی ہیں کنفیشن روم میں؟ تو ان سے کہو کہ وہ کنفیس خدا سے کرے تاکہ خدا ہی ان کے پرابلم کو سولو کرے. اور ہمارے ملک میں یعنی نیپال میں آپ دیکھیں گے آج بھی, کیونکہ ہل اسٹیشن میں سردی ہوتی ہے نا, وہاں پہ ان کے جانور بھی ایک کمرے میں باندھے جاتے. تو مینسس کے پیریڈ میں عورتوں کو جانوروں کے روم میں باندھا جاتا ہے آج اس پیریڈ میں بھی. اور میرے بھی کچھ ساتھی ہیں نان مسلم, میں ان سے بھی کبھی یہ پوچھتا تھا کہ مینسس سے متعلق کہ کیوں ایسا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, تو بولے کہ پہلے والی بات نہیں رہی, اب ان کو کچن میں جانے دے رہے ہیں لیکن 2-3 دن نہیں جانے دیا جاتا. اب جبکہ اگر کسی مرد کے ماتھے پہ مار لگے اور اس کے ماتھے سے خون جائے تو کیا وہ کچن میں نہیں جائے؟ اب جو لوگ عورتوں کو روک رہے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں, نماز نہ پڑھیں, جبکہ اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے اس کا حکم. اگر کسی مولانا کے ماتھے پر مار لگ گیا اور وہاں سے خون جا رہا ہے, جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں کہ روزہ نہ رکھے, تو اور اگر وہ بلیڈنگ کنٹینیوسلی 7 دن تک جاری ہے, تو کیا آپ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے؟ یعنی آپ کیسے بولتے ہیں کہ یہ گندگی ہے؟ اور جس وقت ہم یا آپ یعنی جتنے اسکالرز سے جب وہ کوک میں تھے, پیٹ میں تھے اپنی ماں کے, تو اس وقت کہاں گئے ہیں وہ مینسس؟ وہ سارا آپ کے جسم میں آ گیا. تو پھر آپ کی کوئی بھی نماز یا آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے اس لحاظ سے. تو میں گزارش کروں گا اسکالر سے اس چیز کے اوپر غور کریں. اللہ اذن لکھا ہے یہاں پر, اذن یعنی پینفل, اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو ٹاپ کے گینیکولوجسٹ سے پوچھ لیں کہ ایکچوئل میں یہ پرابلم کیا ہے عورتوں سے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے جب تم اس چیز سے کلین ہو جاؤ کہا, اور یعنی سب سے امپورٹنٹ بات اس میں مینسس سے متعلق اللہ تعالیٰ جو حکم جاری کیا ہے وہ مردوں کو وارننگ ہے کہ مرد حضرات سے, مرد کو آرڈر دیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے قریب نہ جائیں, کیونکہ وہ ایک پینفل پیریڈ سے ان کے تعلق سے. اور دنیا میں ایسے کئی افراد ہیں جو عورتوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں. اس کے بارے میں جو گائنیکولوجسٹ اگر چاہے تو وضاحت کر سکتے کہ کس طریقے سے عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے. پھر اب دیکھیے زکوٰۃ سے متعلق یہ جو ہے ہر قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. اور پھر قرآن میں بھی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم ہے. کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ نماز آپ پڑھو اور زکوٰۃ 1 سال کے بعد دو, اور پرسنٹیج یہاں پر زکوٰۃ جو ہے کیسے خرچ کرنا ہے اس کی وضاحت سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں موجود ہے. یہاں پر دیکھیے یہ آیت کا دوسرا حصہ, اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں, یعنی خرچ کیا کریں, زکوٰۃ کیا ہے, کیسے خرچ کریں. کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو, کہہ دو کہ جو حاجت سے زیادہ ہو. مثال کے طور پر ایک فیملی ہے, ان کی کمائی ہے لگ بھگ 50,000 روپیہ, ان کی انکم ہے 50,000 روپے, اور ان کے ایکسپنسز ہے 50,000 روپے. تو ان کے پاس جو ہے کوئی بچت نہیں ہے, کوئی پروفٹ نہیں ہے اس کے اوپر, تو ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور اگر انہی کو اگر مہینے میں 1,00,000 روپے کی انکم ہوئی اور اخراجات ان کے آئے 50,000 روپے, تو ان کا نیٹ پروفٹ رہا 50,000 روپے. تو یہ 50,000 روپے جو ہے یہ خرچ کرتے ہیں عموماً, یعنی کسی بھی قوم میں دیکھ لیں, اگر پیسے جیب میں ہو تو آدمی خرچ کرتا, پیسہ جیب میں نہ ہو تو نہ خرچ کرتا.
تو یہ 50,000 میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہا ہے کہ آپ اس میں کوئی پرسنٹیج نہیں لکھا اللہ تعالیٰ کہ آپ جو ہے اس میں سے مدد کریں، اور سب سے پہلے حقدار ہے والدین، اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، پھر اس کے بعد مساکین. کیونکہ عرب میں جو ہے والدین الگ رہتے ہیں، وہاں پہ ماں باپ خود بچے کو الگ کر دیتے ہیں. جیسے بچہ بالغ ہو جاتا کمانے لگتا ہے تو اس کو الگ کر دیتے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہ اپنی ذمہ داری خود سنبھالیں، اپنی فیملی کی ذمہ دار وہ خود بنے. تو اب جیسے دور اگر رہتے ہیں، ضرورت ہے والدین کو، تو اپنی کمائی میں سے، یہ کمائی ہے، یہ آپ کی، آپ جو محنت کر کے جو کما رہے ہیں اس میں سے دے رہے ہیں آپ، یہ تھوڑی خراب کمائی ہے، خون پسینے کی محنت کی کمائی ہے آپ کی. تو پہلے حقدار ہے والدین. یہ میں نے آپ کو بتایا سورہ بقرہ کی آیت 219 ہے. اور یہاں پر دیکھیے یہ ہے آیت 267 میں، اے ایمان والو خرچ کرو عمدہ چیز کو اپنی کمائی میں سے. عمدہ چیز جیسے کہ آپ کا ایگریکلچر میں سے ہے، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے پیدا کیا. اور ردی چیز کو تم، یعنی جو چیز خراب ہے تم خود لینا پسند نہیں کرتے، تو جب بھی دو کسی کو، جیسے اگر آپ کے پاس غلہ نکلے، فروٹ وغیرہ نکلے، تو اسی میں سے دو جو اچھا دو. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ شیطان جو ہے آپ کو محتاجی سے ڈرائیں گا کہ تمہارے پاس ختم ہو جائیں گا. تو اللہ بولا مت ڈرو، میں جو ہے اس کو ملٹیپلائی کرتا ہوں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے باغ پیدا کیے، کچھ نٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ نہیں چڑھائے جاتے، یعنی جیسے بیل وغیرہ سے فروٹ آتا ہے، کھجور کے درخت اور کھیتی، اور اس کے کھانے کی چیز میں مختلف ہوتی ہیں، زیتون، انار، اور ایک دوسرے سے مختلف بھی. کھاؤ ان کی پیداوار اور جب کہ وہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو اس کے کاٹنے کے وقت میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اس آیت میں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جب آپ کھیتی کاٹتے ہیں تو کھیتی جو ہے بعض جگہ ایک سال میں 3 ان کو فصل ملتی، اور فروٹ میں اور بھی زیادہ مل سکتی. تو جب بھی کاٹیں گے، کیونکہ اگر سال میں زکوٰۃ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو ہے اس کی وضاحت کر رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ یہ جب بھی آپ کاٹیں گے تبھی آپ کو اندازہ ہوگا کھیتی میں کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوا. تو زکوٰۃ جو ہے ہماری انکم مائنس ایکسپینڈیچر، اس کے بعد جو پروفٹ بچتا ہے اس میں سے ادا کرنے کا ہے. اور کہیں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ عورتیں سونے پہ زکوٰۃ دے، چاندی پہ زکوٰۃ دے، یا ان کی بینک بیلنس پہ زکوٰۃ دے، یا ان کی پراپرٹی پہ زکوٰۃ دے. آپ کی پروفٹ پر زکوٰۃ ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا. آپ کی پروفٹ نہیں ہے رہا تو آپ زکوٰۃ والا کیسے دے سکیں گے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح کر دیا ہے کہ آپ کی پروفٹ میں سے ہی آپ کو زکوٰۃ دینے کا ہے، اور اس کا کوئی پرسنٹیج نہیں بتایا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جو ہے یا بالکل ہی ہاتھوں مت اٹھا دو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یا اتنا بھی دے دے کہ پریشان مت ہو جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے پر ہی چھوڑ دیا ہے کہ کس حساب سے ہم اس کو خرچ کریں. پھر یہاں پر بھی دیکھیے 215 آیت میں لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو کہ جو مال تم خرچ کرو تو اس میں حق ہے تمہارے ماں باپ کا، اور رشتہ داروں کا، اور یتیموں کا، اور محتاجوں کا، اور مسافروں کا. اور جو تم بلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے. تو زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہے والدین، پھر اس کے بعد اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، یا اور چاچا ماما، جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں، کیونکہ ہر ماہ میں انسان کو ضرورت پڑتی ہے اناج کی. جیسے ہماری کمائی میں سے پہلے پورے اخراجات نکالنے کے بعد، گھر کا غلہ سب خریدنے کے بعد میں جو پیسہ بچتا ہے وہ اس کو ہم خرچ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اپنے اقربا میں جو ہے آپ تقسیم کریں، اور اس کا جو ہے پرسنٹیج کچھ نہیں لکھا اللہ تعالیٰ. اور پھر سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو تم خرچ کر رہے ہو گویا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ یعنی کتنا امپورٹنس دے رہا ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں، کہ تم اللہ کو قرض دے رہے ہو. اللہ بول رہا ہے کہ تم، جبکہ ساری دنیا اللہ کی ہے، سونا چاندی سب اس نے نکالا، زمین سے تیل پیٹرول گیس سب اسی کا نکلا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ جو تم مدد کر رہے ہو اس کی اتنی امپورٹنس دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہے ہمارے کو
قرض دے رہے ہیں، اور اس قرض کا جو بدلہ ہے وہ میں دوں گا آپ کو قیامت کے دن۔ یہ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت 111، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے، جو لوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی عبرت ہے اور راستہ ہے۔ قرآن جو ہے مکمل ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے موجود ہے۔ یعنی یہ قرآن وہی ہے جو ہم سے پہلے لوگوں کو دی گئی ہے، ہر قوم میں وہی کمانڈمنٹس دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی کمانڈمنٹ دے اور دوسرے کو دوسرا کچھ اور دے، اور اس میں تفصیل ہے، یعنی مکمل کمپلیٹ تفصیل کے ساتھ ہے، انکمپلیٹ بات کوئی نہیں ہے۔ اور ہدایت ہے، رحمت ہے جو ایمان لے کر آئے، اور جو لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے اس پر، اور جو ایمان لانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔